اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ دی برہان دا دیدار نہ تھیدا، برہان ربی دا حسن جلوہ آرا نہ ہودا، اگر حسن تو پردہ نہ اٹھتا، برہان دا دیدار نہ ہودا، تو یوسف علیہ السلام بھی مبتلا آزمائش ہو ویندے اگرچہ معصوم ہیں، اور زلیخا بھی مبتلا آزمائش ہو ویندے، یوسف پاک ہے، معصوم ہے، اور گناہگار زلیخا بھی کوئی نہیں ہے۔ لولا ارّا برہان ربی ہی، اگر برہان دا دیدار نہ ہوتا تو یوسف بھی مبتلا آزمائش ہو ویندے۔ آسان ترجمہ ہے، پھر کیا ہویا؟ برہان کون ہے جس دا دیدار ہوئے؟ تو یوسف علیہ السلام اس دیدار دی برکت نال اللہ نے یوسف کو بچا کے دے۔ فرمایا قرآن پڑھو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے سارے لوگوں تمہاری طرف اللہ دی طرفوں سونے مصطفیٰ برہان بن کے آئے۔ معلوم ہو گئے خلوت گاہ زلیخا نصرت یوسف واسطے حسن محمدی تو پردے اٹھائے گئے، جو ہی حجاب اٹھے تے نور محمدی نے چمک ماری تے تالے ٹوٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا یوسف تے سونے محمد دا عشق دیتا ہسے، اس واسطے نہیں کہ اس خلوت کا تیرے دل دا سودا ہو سکے، بچاور والا اللہ ہے، وسیلہ محمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسا جے کو بچاؤں ہی میں بچیں دے۔ سبحان اللہ، جے کو بچاؤں ہی میں بچیں دے۔ اور بڑی حیران کن گال ہے، واستبق الباب، دوہے دروازے کو دوڑ پہ، وقدت قمیصہ من دبر، خاتون نے مرد کا چولا پکڑا تو چولا ادھیر دیتا، سبحان اللہ، پھٹا نہیں ادھڑا ہے، وقدت قمیصہ، چولا ادھڑا ہے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، دوہائیں پہنچے تے عورت دا سردار دروازے تے مل گیا، لدل باب این دروازے تے، سیدہا عورت دا سردار، پیسے یوسف علیہ السلام دے فرس، بھئی گھبرامن دی ضرورت نہیں، قرآن دی زبان سرداری شوہر کوئی ملی ہے، ڈر گئے ہو؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، دوہاں کو ملہ ڈوک ہوئے مگر سردار ہی کدائی، عورت دا سردار ہے، سیدہا لدى الباب، این چوکھٹ تے دروازے تے، جنہاں ملے نا، واہ واہ، ہن خاتون بولیے، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، ان دی کیا سزا ہوئے جنہا تیرے گھر نال برا سوچے، اللہ ان یسجنا، سوائے دے کہ اوپر جیل اچ پاتا ہوئے، او عذاب علیم، اتھا او بمانا واہ ہوئے کہ جیل اچ پاتا ہوئے اور قید بھی با مشقت ہوئے، سزا بھئی جیل بھی ہوئے تے با مشقت ہوئے، قید با مشقت، خود مدعی، خود گواہ، خود وکیل، خود جج، تھکتا نہیں گیا تو سب سارا کچھ آپ چکیتے سے جلے سب کچھ آپ آگ کھڑیے، اللہ فرمائے اے اپنی سزا نسی کھڑیے، سزا تو ہمیں اپنے منہ اقرار کر کے دس، ولتیا کیا ہے؟ پردیسی واسطے کون گواہی دے گیا، اجنبی واسطے کون بولے، قسیم مثلی آغوش مادر چ بولے، کسی تو کو تالے ترٹے نہیں نظر دے، کنڈے بھندے ہوئے نہیں نظر دے، دروازے کھلے ہوئے نہیں نظر دے، کوئی اگو ہے کوئی پچھو ہے تو کو پتہ کوئی نہیں، کرتا دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر
تنگو ادھڑا ہوئے تے جناب یوسف علیہ السلام جھوٹ کھڑے آدن تے زلیخا سچ کھڑی آدھی ہے اگر کرتا پچھلی جانب ادھڑا ہوئے تے جناب زلیخا جھوٹ کھڑے بولے دیں اور جناب یوسف علیہ السلام سچ کھڑے آدن فلما رآ قمیصہ قد من دبر جلے انہیں اٹھے تے کرتا دا پچھو ادھڑا ہویا ہے حقائق تے بولے دے پہ ہم کرتے تے چاک الوے دے کھڑے ہم کلام تو واضح ہے بچے نے ایویں گواہی نہیں دیتی بلکہ یہ ایسا استشہاد پیش کیتا ہے کہ دیکھن والی آنکھاں محو حیرت رہ وجن زمانہ سوچن تے مجبور ہو وجے کہ کرتے نے اس اٹھڑن کو دلیل بنا کے اس بچے دا پیش کرنا آنکھاں پھٹیاں رہ گیا جلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا سر جھکا کے آدن میں سمجھ گیا تجھے کو بچاوے ایویں بچا مگر اسے منزل دے پہنچ نہیں سکے میری طرف توجہ رکھ سکے چاہیے تھا یہ ہے کہ ہم سزا دے میں زلیخا کو سزا وہ آپ تجویز کی تھی کھڑی ہے مگر انصاف دیکھو جج دا آکھے سی یوسف آرد ان ہازا یوسف تو نیوے کر یہ گال کو بھول ون یہ گال کو بھول ون تو زلیخا کو آکھے سی وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ تو یہ کر بس اپنے گناہ تے معافی مانگ تو خطا کاراں چوئے انصاف ختم شد ساکو تے جج جی کھا گئے تمہاری چپ تو صدقے جلے سزا دے وردہ وقت آئے تے ہون صرف اتنا آکھن لگے کہ تساں بس این گال کو پس انداز کر کے نظر انداز کر اور زلیخا کو آگے بس تو توبہ کر کے انصاف ختم چھوٹ اتھے ہی گال مقیس رنو ہے رنو انہیں بس ایک لفظ بھی آپ استعمال تھے انہیں بھی لفظ آنے مرید دا اتھا مرید دا لفظ ٹھانا میں اچھی آکھو سبحان اللہ ہائے ہائے یوسف علیہ السلام تخت بہ گئے زلیخا کٹیا اچ پہنچ گئی محل وک گئے غلام کنیزہ سب شہر سودا ہو گئے خیمہ نشین تھی بیٹھی تے شب دا عالم ہے اندروں سوچ رہا تھا ایس اپنے کوڑے خدا کو آدھی بیٹھی ہے میں بچپن اچ خواب لٹھائی ساری زندگی ان خواب دی تعبیر اچ گزاری ہے تو جو میرا خدا ہے تائیں میرے نال کیا کیتا ہے میں تقریر تے کو کانڈ نہیں کی تھی تے کو میں بارش تو بچائے تے کو دھوپ نہیں لگن دی تھی میں تیرا ہون تک کتنا خیال رکھا ہے اور تو کتنا بغیرت ہے میں محل چھم میرے محل بھی کیا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا ہے میرے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں ولا اکو آکھس یا تو میرے ذمہ کوئی قصور لا جنن قصور میرے ذمہ نہیں معلوم ہوندے تیرے پلے کچھ نہیں چاہتس اکو تے پھنن لگی ہے تے فوراں آکھے سی پھنیچر تو پہلے ہی بئی وسون یوسف دے رب کے نہیں دیکھ اکو کھوئی سٹ ویندن اندر رب اکو کٹ بھی لیندے اکو ویچڑ والے ویچ چھڑے دن خریدار آپ اندے قدمہ وک بکنن اکو سٹن والے قید خانے پابند کر دن اور جیل چو نکل کے اکو جیل چو کٹ کے انہا خدا تخت بلا دے دے آواز قدرت بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف اج زلیخا میرا ذکر کی تھی بیٹھی ہے کہ میں اندو پیغام پہ بھی دینا تائیں دیر کی تھی ایسا نہیں کرنے کل تے یوسف ون رہے کرو فرنا روبو وقارنا تیرے حسن کو دیکھ کے یہ اندھی ہے مگر تے کو ولوی دیکھ دی ہے اٹھی ہو گئی ہے انہیں اوسان خطائی مگر سونا تو گزرے تیری خوشبو پا گر دی ہے اپنے خیمے جو ہن بھی نکل کر دی ہے ان دی زبان تے تیرا نہ آئے لیکن آج میں اندھے نال راضی تھی گیا کل تے ون رہے ان تے کو سڑنا ہے جدن سڑے تے میرا حکم ہے اکل
ایویں کنڈ کر کے لگا نہیں مننا فرمایا توجہ دیونی ہے یوسف علیہ السلام کرو فرنا روب و وقارنا اپنے شاہی دبدبانا اپنی سواری تے سوار ہو کے شاہی جلوس نال گزرن خوشبو پا کے باہر آئیے تے سوچ کے آکے سی یوسف زندگی گزری ہے تیرا نام گھندے بھی رات تے کو سجن لیکن آج تا ساری کیفیت بھئی ہے آج اصل تے کو نہیں سجنا آج اصل تیرے مالک دانا چاہوڑا ہے تے مطمئن کر کے آواز دیتی ہے الحمدللہ اللذی جعل العبید ملوکا بطاعته سب تعریفہ اس اللہ دیا جیم غلام کو بادشاہ بنا چھوڑے فرما برداری دی وجہ تو جن لے آواز دیتی ہے سرکار یوسف علیہ السلام سواری روکیے آپ نے جواب دیتا ہے الحمدللہ اللذی جعل الملوک عبیدا بمعصیته سب تعریفہ میں اللہ دیا جائے بادشاہ کو غلام بنا چھوڑے انہاں دے اپنے کرتوتاں دی وجہ تو زلیخا دے میں سر جھک گئے تے آواز تربے کے نات دے نام دیتی ہے یوسف سواری تو لہن لگن اللہ نے فرمایا یوسف زلیخا صد مارے تے ذرا قریب ہو کے گال سن لیے میں رب حکم دیتا ہے کہ آج جو زلیخا منگے ایک خالی نہیں بلاونا کہ آسی پتھر بھی کچھ نہیں دیتا یوسف دے رب بھی کچھ نہیں دیتا کچھ دیوالت ہوئی ہے شان مصطفیٰ دی طرف لوٹ کے آمنا ہے مگر دو جملے سماعت فرماؤ اللہ نے فرمایا یوسف تو وعدہ پہ جو منگے ایک دے دے اللہ میں انہیں آتا جاننا تے پتہ تے کو بھی ہے یہ میں کے نہیں منگنا یہ میں کو منگنا ہے اے میں کو منگسی اللہ فرمایا سارا وعدہ ہے جو منگے دے دے مجھے پہنچے یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا زلیخا تیرے احسان نہیں بھولے میرے رب دا حکم ہے میں انہیں حکم نہ لایا دس جو منگنا چاہتی ہے منگ ہی سر جھکا کے آکے سی منگا آپ فرمائے منگ آکے پھر میں تیری منگ جاگرے بیٹھے آپ نے فرمائے منگ آکے سی منگا آپ فرمائے منگ آکے پھر میں تیری منگ سوال ہی نہیں بڑھ دی ہاں سوال بڑھ دی ہے حکم خداوندی نال صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاگ دے بیٹھے شادی ہو گئی تے یوسف علیہ السلام گئے خلوت گاہی اگے تے خلوت گاہی جو سڑکے تے تالے لائے ہاں اج یوسف علیہ السلام آپ گئے کھڑے ہیں اس تخلیہ دے مقام تے آپ جلے حسن دی نگاہ پاتی فخر الدین رازی آدن کہ جتنی محبت زلیخا کو ہے یوسف نال اللہ نے کو دگنا کر کے یوسف علیہ السلام دے دل لش پاچھا ہن جلے آپ پہنچے تھے آپ نے فرمایا زلیخا کو کہ اللہ تعالیٰ نے کرم تھا اور میں آگئی ہوں تو زلیخا آکھے یوسف زندگی تیرا نا چھندے گزری ہے تیرے عشق میں اپنی جوانی صحت دولت محل اقتدار عزت شہرت کشے بچا کے نہیں رکھی سب شے تیرا نا گھن گھن کے قربان کر چھوڑیے آج میں کو پتہ لگے کہ تو سونا ہے ہی صحیح پر تیرا مالک بہت سونا ہے آج ہوندے پیار دی پہلی رات ہے اگر اجازت دیتے آجو کو سجدہ کر گنا اے تے آپ سجدہ گزار ہم آکھنے جی ضرور سجدہ کر گنو دوجی رات آگئے زلیخا آکھے رات سرتا رکھا ہم مگر جلدی سویر تھی گئی ہے دل نہیں رجا اجازت ہوئے تو ولا او کو یاد کر گنا تے ایڈا یاد دریوہ والے سے جو راتاں گزرتے گئے تے اسی کیفیت یوسف علیہ السلام ایک پہنچن اور آپ نے فرمایا حقوق العباد بندیاں دے حق خلوت کا ہی سارے دروازے بند کر کے تالے لا کے تو میں کو آتی ہمیں ہائی تالے کہ میں اس ویلے اجازت نہیں ہا اس وقت کسی دی حق تلفی ہے کہ میں جلے واپس دیا ہم تے میرے کرتے کو پکڑا ہے میرا کرتا اٹھڑا ہے جن آنکھیں نا کرتا اٹھڑا ہے تے
زلیخا نے توجہ کی تھی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو آخر لگے سونا رس نہ منو اے دل اپنے واسج نہیں کل تیرے پیار اچ کٹھی ہوئی ہم یوسف تے کو یاد کرے دی ہم کل تیری محبت اجوا رفتہ ہم تیری گال کرے دی ہم اور تیرے مالک نال پیار ہو گئے نہ واسج اس وقت ہم نہ واسج اس وقت ہم اے دل بے قابو ہو گیا تیرے مالک دی محبت تے میں کو ولا سجدے دو ونن دیو میں ونن لگے رہے یوسف علیہ السلام اٹھن تے کرتے ہاتھ پہ گئے تے کرتا زلیخا دا اٹھڑے اللہ نے فرمایا ونو فرشتو جبریل یوسف علیہ السلام کو آکھو ولا کرتے دا تانا نہیں دے سکتا آج کرتے دے بدلے کرتا ہی اٹھڑ گئے دوستان عزیز یوسف تے کنعانی وارفتہ ہوئے کنعان والیاں نے اکھاں قربان کی دیا مصریاں دی بھوک لتھی کہت مک گئے حسن یوسف دے شہدہ ہوئے مصر والے غلام بڑے قدمہ اچ بیٹھے مصر دی حکومت زیر نگی آئی بھئی مصر زیر پا گیا یہ حسن یوسف ہے کہ عورتہ نے انگلی کٹ بیٹھیا بے سیم کٹر دی بجائے ہاتھ کٹ بیٹھیا یہ حسن یوسف ہے جے گڑے کھڑ دو بعد مصر والے دے احار ہوئے مگر کوئی اس مسئلے کو سمجھے سارا سونا نبی ہو ہے سونے دے حسن سے پردے ہم چاہے رٹھے پردے اچ رٹھے بلکہ چاہے رٹھے صرف پردے رٹھے حقیقت ذات کو کون سمجھے کون جانے کون پاوے میرا نبی کون ہے سارا نبی کون ہے یوسف تے مصر والے وارفتہ کنعان والے وارفتہ بھئی لوگ اپنی جند جان کھول کھوئی بیٹھے بالکل آمنا و صدقنا یوسف بھی بہت سونے انبیاء دی بزمچ سارے نبی آئے جو سچ کے کھڑن والا مگر سلطان انبیاء کون ہے مخلوق تا مخلوق اتھا بلال اویس اتھا تے چاہن والے بڑے بڑے لوگ مگر یاد رکھو یہ صرف مخلوق تک مسئلہ نہیں میرا سونا نبی ہو ہے ماں ورائے آسمان جلے سونے نے قدم رکھے بارگاہ عزیز ماں ورائے عرش پہنچن ذخیرہ حدیث جو سب تو زیادہ وزن رکھن والی روایت سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیدن میں منزل قرب تے پہنچا میرے مالک نے فرمایا ادنو منی سونا نیرے ہو ون جے کو خود اللہ کے نیرے ہو ون وہی تھا تشبیہ نہیں دیتی جا سکتی بطور تمثیل بھی نہیں بطور تقابل اور تباشر بھی نہیں چونکہ اتھا عدم کا خاص مسئلہ ہے مطلب میں زلیخا دی گال کرا کہ یوسف کو آہدی ہے نیڑے ہو اتھا وہ گال کسی بھی سمنی بیان نہیں ہو سکتی صرف اتنی گزارش ہے ایک خود خالق فرمائے ادنو منی سونا نیڑے ہو من سونا فرمائے میں نیڑے تھیا فاستقبالنی الجبار فرمایا میرا استقبال میرے اللہ نے کیتا ہے ولا حکم تھا ادنو منی میں قدم بدھائیں اس منزل تھے چونکہ انوار تھی جلوہ گاہی میں اتھا قدم بدھائیں پھر ایسی منزل تھے آیا پھر آواز ادنو منی قدم بدھن پھر میں رک گیا مدہ سوئے اگر ٹھہرے جلوے ہی جلوے ہم میں رکا پھر کیا تھا جاؤ دنیا کو سو سونے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا و مولا نے فرمایا میں تے رک گیا ثم دنا الجبار ربنا پھر خود اللہ میں محمد کے قریب ہو گیا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ثم دنا الجبار ربنا پھر خود اللہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگ دے بیٹھے سارے نبی شان والے سب شان والے سبحان اللہ مگر بس میں انبیاء سارے نبی جیسا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا آدم اسا تیرے نال کلام کرے سو آدم تو بعد شیس نال کلام کرے سو اسان ابراہیم نال کلام کرے سو ابراہیم تو بعد اسماعیل و اسحاق نال کلام کرے سو اسحاق تو بعد یعقوب نال کلام کرے سو یعقوب تو بعد یوسف نال کلام کرے سو یوسف دے زمانے ذوالکفل نال کلام کرے سو اسی زمانے ایوب نال کلام کرے سو اسا جس زمانے شعیب نال بولے سو
مدین شعیب نال ویسو مصر کلیم نال ویسو اسی دھرتی تے ہارون نال ویسو اتھیں یوشع بن نون نال ویسو جس دور ابراہیم نال ویسو اسی دور لوط نال ویسو فرمایا دریائے اردن دے دو کندھیاں ہیں ایک کندھی تے یحییٰ نال ویسو بھئی کندھی تے عیسیٰ نال ویسو اسا ہک تو بعد میں نال ویسو ہک کے وقت اچ کنہاں نال ویسو ول سونا جنم تو آوے سے ول صرف تیرے نال ویسو تیرے تو بعد ول تیرے نال ویسو ول تیرے نال ویسو اسا سونا تے کو آخری بنا کے بھیجے ساری محبت دی غیرت تے تقاضا ہے جنم تیرے نال وو پھر اسا کسی نال نہ